انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر 7 آسمانوں کی سیر الاسراء والمعراج. Do you believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. شب معراج میں سدرۃ المنتہا. یہ اتنا عظیم سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے مشکل اور سخت وقت میں ہوا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات. پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھروں سے مارا گیا کہ جوتے خون سے بھر گئے. سب سے بڑی بات، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگرکتا بھی ختم کر دی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے، اللہ نے اسی سب سے مشکل ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر. A journey like none before. یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا، which means بالکل بیچ میں، اور یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. 7 آسمانوں کے اس سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے سیدھے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی، جہاں ایک لیڈر اور بادشاہ کے طور پر ان کی زندگی بالکل بدل گئی. ایک دن مکہ میں آدھی رات کو جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے یروشلم بیت المقدس کی طرف لے گئے. یہ براق نام برق سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے لائٹننگ، اور ہو سکتا ہے اس کا یہ نام لائٹننگ اسپیڈ کی بھی وجہ سے بھی ملا ہو. بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. پہلے آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا، اور یہ دروازہ ہمارے دروازے جیسا نہیں تھا. پہلے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی. ان کے لیفٹ سائڈ میں جنت کے لوگ اور رائٹ سائڈ میں جہنم میں لوگ تھے. آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے، اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 دفعہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی. عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزن تھے، جنہیں کرسچینٹی میں جیسس اور جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے. یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے رومن امپائر کے اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں کزن کی زندگی بہت ہی مشکل حالات میں گزری. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کو آج بھی لوگ کربلا میں امام حسن کی شہادت سے کمپیئر کرتے ہیں. ان کے کزن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے آخری ٹائم انہیں دنیا سے اٹھا لیا. قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 مرتبہ ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی. یوسف علیہ السلام آج سے لگ بھگ 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے وہ وہاں سے ایجپٹ، جو اس زمانے کا سپر پاور ہوا کرتا تھا، وہاں کے وائسرائے اور بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے. یہ ایسا تھا کہ آج کوئی UK کا پرائم منسٹر بنے. یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہوا ہے، اور یہ واحد پیغمبر ہیں جن کی ڈیٹیل قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی. ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے. آدم علیہ السلام اور سیت علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا. ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں پین قلم یوز کیا تھا، اور پہلی دفعہ آسمان میں اسٹارز اور پلانٹس کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی. ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے.
वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की मेरे भाई हारून को भी इस मिशन में शामिल करें। तो इस तरह हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए ही चूज़ नहीं किया कि वो उनके भाई थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से थे। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से फ़िरौन के घर में पले बड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें बनी इसराइल की किताबों और स्क्रिप्चर्स का इतना इल्म नहीं था। तो उन्हें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसके पास इन सारी चीज़ों का इल्म हो। वो थे हारून अलैहिस्सलाम। आज तक यहूदियों में सबसे ज़्यादा स्कॉलर्स हारून अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, जिसकी वजह से हारून अलैहिस्सलाम की औलादों को यहूदियों में एक स्पेशल स्टेटस हासिल है, जिस तरह इस्लाम में सैयदों को हासिल है। हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 20 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से हुई जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज़्यादा किया गया है, 136 टाइम। टू बी कंटिन्यू।